جب انسان خود غرض ہو جاتا ہے، یعنی اسے اپنے مفاد کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا، تو پھر وہ وہی کام کرتا ہے جو پاکستان میں اس وقت نواز شریف صاحب کرنا چاہ رہے ہیں، یا ٹو سم ایکسٹینٹ عمران خان صاحب کرنا چاہ رہے ہیں، یا ہماری اسٹیبلشمنٹ کرنا چاہ رہی، یا پھر وہ تمام لوگ جو کسی نہ کسی طرح سے اس کیک کو پچھلے 75 سال سے کھا رہے ہیں، یعنی وہ خود یا ان کے خاندان یا ان کے آباء و اجداد، ان کی بھی کوشش ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے اپنا حصہ بٹورتے رہیں۔ خود غرضی کا یہ عالم۔ اس وقت پاکستان میں 2-3 تبدیلیاں ہونے کو جا رہی ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ پولیٹیکلی بھی ہیں اور اکنامیکلی بھی۔ ہماری معاشیات اس وقت اس گرداب میں پھنسی ہے کہ اگر ہمیں آئی ایم ایف سے سٹینڈ بائی معاہدہ نہ ہو تو ہم سروائیو نہیں کر سکتے، اور اگر ہمارے ہاں کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی اس طریقے سے چلے جس طرح کی گراؤنڈ ریالٹی ہے تو ہم پھر سروائیو نہیں کر سکتے، اور جس طرح سے ہم نے ریالٹی بنانے کی کوشش کی ہے اگر ہم اس طریقے سے کامیاب ہو جائیں تو پھر بھی ہم سروائیو نہیں کر سکتے۔ اب یہ کون کون سے مسائل ہیں، اس کے اوپر اگر ہم تھوڑی سی توجہ دیں تو ہم اس کو جان سکتے ہیں کہ اس ملک پاکستان کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے، اور کون کون اپنے ذاتی مفاد کے لیے اس کو قربان گاہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو سب سے پہلے 9 مئی سے آگے بڑھتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے اوپر یہ تمام الزامات ہیں کہ وہ ماسٹر مائنڈ تھے جو کچھ بھی 9 مئی کو ہوا یا 10 مئی کو ہوا یا اس کے درمیان کے ٹائم میں ہوا۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ اس میں ماسٹر مائنڈ نہیں ہے۔ پنجابی میں ایک کہاوت ہے کہ اللہ نظر آتا ہے اپنی قدرت سے اور لوگ نظر آتے ہیں اپنے کرتوتوں سے۔ اگر آپ عمران خان صاحب کی بات دیکھیں تو تھوڑی وہ سچ لگتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے تو کسی بات میں کچھ حد تک تو ضرور انوالو تھے، لیکن اس کا ایک لارجر پارٹ جو ہے وہ کسی اور نے ترتیب دیا تھا، لہٰذا پورا الزام عمران خان صاحب پر ثابت نہیں ہوتا۔ اور جس شخص نے اپنے ملک کے لیے بہت کچھ کیا ہو اس کے ساتھ اس طرح کی جو الزامات لگائیں گے عمران خان پر، وہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ ہماری تاریخ فخر کرنے کے قابل نہیں۔ میں صرف پاکستان کی تاریخ نہیں کہہ رہا، پاکستان سے پہلے کی بھی جو مسلمانوں کی تاریخ ہے وہ قابل فخر نہیں ہے۔ عربوں کی تاریخ میں کہیں کوئی فخر کی بات ہوگی، ہماری تاریخ میں جو مسلمان سب کانٹیننٹ میں بستے ہیں یا بستے رہے یا کبھی ہوا کرتے تھے، ان کے پارٹ پر کوئی ایسی تاریخ نہیں کہ جس پر وہ فخر کر سکے۔ فار ایگزامپل، وہ کہتے ہیں ٹیپو سلطان صاحب جو ہے نا وہ بڑے بہادر تھے، تو کبھی کسی نے یہ نہیں بتایا کہ ان کا محاصرہ جس قلعے میں وہ رک گئے تھے آ کے یا اپنے آپ کو قلعہ بند کر لیا تھا، اس کا محاصرہ دشمنوں نے کتنے عرصے تک جاری رہا، پھر کتنے عرصے کے بعد دشمنوں نے کسی کو اپنے ساتھ ملا کے تو وہاں پر دروازہ توڑ لیا یا دیوار میں سوراخ کر لیا، اور پھر ٹیپو سلطان صاحب بہادری سے لڑتے ہوئے سیڑھیوں میں جام شہادت نوش کر لیا۔ میں یہ پڑھایا جاتا، یعنی یہ نہیں آپ کو بتایا جائے گا کہ جناب اتنے عرصے کے لیے تو وہ محصور اور اپنے آپ کو قلعہ بند انہوں نے کر لیا، تو انہوں نے کہاں سے لڑنا تھا؟ لڑنے کے لیے تو میدان میں جانا پڑتا ہے۔ اب اپنے گھر میں دبک کے بیٹھ جائیں اور آپ کو دشمن آپ کو گھر میں تلاش کر کے مار دے تو آپ کہیں میں تو اس سے اپنے گھر میں بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گیا، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ تو اسی طرح کی ساری تاریخ ہے۔ بہادر شاہ ظفر غزلیں کہتے کہتے مینا مار، جو اس وقت کا رنگون میرے پیا گئے رنگون وہاں سے کیا ٹیلی فون، تو یہ بہادر شاہ ظفر صاحب وہاں پر فرار ہو گئے۔ تو کون سی تاریخ ہے جس کے اوپر آپ فخر کر سکتے؟ 1947 میں پاکستان بنا تو قائد اعظم صاحب اس دنیا سے کیسے رخصت ہوئے، اور وہ انگریزی لباس پہنتے تھے اور انگریزی بولتے تھے اور امیر فیملی سے تعلق رکھتے تھے، ان کو غریبوں کا درد تھا۔ ہمیں کہانی تو یہ پڑھائی جاتی ہے۔
علامہ اقبال صاحب کے بارے میں بھی اسی طرح کی کہانیاں ہمیں سنائی جاتی ہیں. حالانکہ دوسری جو اس کے یعنی جو کاؤنٹر آرگومنٹ ہے اس کو کبھی ہم نے تاریخ میں اپنے لوگوں کو پڑھنے کے لیے آفر نہیں کیا. ہم کہتے ہیں نہیں اس سے ہمارا دو قومی نظریہ جناب اس کو زنگ لگ جائے گا یا وہ خراب ہو جائے گا. تو چلیں یہ تمہید تھوڑی دوسری طرف نکل گئی. ہم واپس مڑ کے آتے ہیں کہ اس وقت ملک کے حالات ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں کن مشکلات کا سامنا ہے. لیکن آن دا پولیٹیکل سائڈ ہماری اسٹیبلشمنٹ لگی ہوئی ہے کہ ہمیں شہداء کی فیملی کی طرف سے جناب پریشر ہے کہ یہ سارا لوگوں نے کیا، یہ بہت غلط کیا. بھئی ہم کب کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہوا؟ ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ غلط ہوا. لیکن آپ شہداء کی فیملی کے پیچھے تو مت چھپیے، کیونکہ شہداء کی فیملی اس وقت نہیں بولتی ہیں جب مشرف صاحب حکومت کر لیتے ہیں، جب جنرل ضیاء صاحب جو ہے نا وہ لمبی ہی چھوڑتے جاتے ہیں، یعنی پاکستان پورے کو دلدل میں دھکیل دیا. اس وقت شہداء کی فیملی کا کوئی پریشر نہیں تھا. اس وقت ہمارے کور کمانڈر کانفرنس کا کوئی کچھ نہیں ہوتا تھا. اس وقت سب ستے خیریں چل رہی ہوتی تھیں. تو یہ ساری جو ہے وہ چیزیں کسی نہ کسی اپنے بھیانک کام کو چھپانے کے لیے. اب بھیانک کام کیا ہے کہ 2018 میں عمران خان صاحب کو اقتدار میں لائے. اس سے پہلے جنرل جیلانی اور ضیاء الحق نواز شریف کو اقتدار میں لے کر آئے. یہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے کی تاریخ ہے نا. تو جب ایسے لوگوں کو لایا گیا تو اب ان کرداروں کو یعنی لانے کا جو الزام ہے یا جو جرم ہے اس کو چھپانے کے لیے اب یہ 9 مئی والے واقعات کے پیچھے چھپنے کی پوری کوشش. تو اگر اس میں چھپنے میں کامیاب بھی ہو جائیں تو آپ ملک کی جڑیں تک ہلا رہے ہیں اور کھوکھلی کر رہے ہیں، کیونکہ جو اس ملک کے لوگ ہیں وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں جو ڈنڈورا آپ پیٹ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کے سارے علاقوں میں سے سیکیورٹی چلی گئی تھی، پولیس آپ کی غائب ہو گئی تھی، جو آپ کی گارڈ لگی ہوتی ہے وہ وہاں سے غائب ہو گئی تھی، سب لوگ غائب ہو گئے تھے. تو یہ سوچنے کا عمل ہے کہ ایسا کس نے کیا، کون ماسٹر مائنڈ ہے، کس کے ہوا. تو لوگ اس کو مان نہیں رہے ہیں. ہم آپ پر کوئی الزام نہیں لگا رہے اور نہ ہی کسی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، لیکن جو بات معاشرے میں ڈسکس ہو رہی وہ ہم لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں کہ لوگ اس پر یقین کرنے کو تیار نہیں. تو اگر اس میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس میں ملک کی کوئی نیک نامی نہیں اور نہ ہی ملک کی مضبوطی ہے، خرابی ہے. اب چلتے ہیں دوسری پارٹی کی یعنی عمران خان صاحب کی طرف. اب عمران خان صاحب کا کیس جو ہے نا وہ آپ فوجی عدالت میں چلا لیں یا عمران خان صاحب کا کیس آپ نہ چلائیں. دونوں صورتوں میں وہ چھپکلی ہے جس کو آپ نگلیں تو شرمسار، تھوکیں تو شرمسار. کہ آپ ان کا کیس اگر فوجی عدالت میں لے کے جائیں گے تو گلوبلی آپ کو چلنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملے گی کہ آپ اپنے سارے وزراء اعظم کے ساتھ یہ کرتے. اور اگر آپ ان کو چھوڑتے ہیں تو وہ دوبارہ سے اقتدار کے لیے اپنی راہ ہموار کر لیں گے، کیونکہ وہ جو خطاب کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل سے، اگر آپ اس میں نمبر آف ویوز دیکھیں تو وہ 1 گھنٹے میں کوئی 1.5 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ کراس کر جاتے. اور اگر آپ ان کا کوئی تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں یعنی کوئی 5 6 گھنٹے بعد تو وہاں پر جو ہے وہ تعداد کئی سو یعنی کئی لاکھ تک پہنچ چکی ہوتی. تو اس سے یہ اندازہ تو ہوتا ہے نا کہ لوگ ان کی بات کو سن رہے ہیں، بھلے آپ ان کا ٹی وی پر دوسری جگہوں پر ان کا نام بند کر دیں. تو ان کی پولیٹیکل سپورٹ موجود ہے، بھلے وہ کسی کام کے نہیں، انہوں نے 4.25 سال میں کچھ نہیں کیا اور نہ ہی ان کو سمجھ ہے، نہ ہی وہ مردم شناس ہے، نہ ہی وہ کوئی کام کر سکتے ہیں. لیکن سب کچھ وہ اپنا بیچ کے پاکستان میں بیٹھیں گے، یا مجھے مار دو یا میں اقتدار میں ہوں گا اور میں ہر چیز کو درست کروں. کہتے تو ہیں کہ میں کسی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہوں، لیکن حقیقتاً جتنا ان کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے وہ کچھ نہ کچھ تو ضرور طیب اردگان کے ساتھی کچھ نہ کچھ تو کرنے کے لیے تیار. پھر عمران خان یعنی دونوں صورتوں میں عمران خان کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی کوئی اچھی خبر نہیں، کیونکہ جب تصادم ہوتا ہے تو بہت سارا نقصان ہوتا ہے. اب آ جاتے ہیں تیسرے ہمارے 3 بار منتخب نواز شریف صاحب کی طرف. وہ دبئی میں لوگوں سے ملاقاتیں کر کے آج کل سعودی عرب روانہ ہو گئے. تو اگر آپ ان کا سارا کتھا چٹا جو ہے وہ سامنے رکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ پورے کے پورے سسٹم کو آپس میں ٹکرا دینے کے لیے اس وقت بے تاب ہے.
ان کی خواہش ہے کہ یہ سارا سسٹم آپس میں ٹکرا جائے. اب ٹکرائے کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت عمر عطا بدیال صاحب اگست میں ریٹائر ہوں اور یہ حکومت ختم ہو جائے تو نئے چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ آ جائیں تو ان کو الیکشن میں لڑنے کی اجازت قاضی فائز عیسیٰ دے دیں. تو جناب قاضی فائز عیسیٰ پر ہوگا کہ آپ نے ایک ایسے شخص کو جو کہ اتنے سال کے لیے ملک سے مفرور رہا، جو بس دوائی لینے کے لیے گیا اور پھر واپس نہیں آیا، تو آپ نے اس کو جو ہے وہ یہ الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی، کیونکہ قانون تو ابھی پاس ہو چکا ہے کہ نااہلی 5 سال کے لیے. تو یعنی وہ ان کے کندھے پر بندوق رکھ کر پھر ایک بڑی بندوق وہ چلانا چاہتے ہیں کہ عمران خان کے لیے جو بھی سزائیں ہوں سب کچھ ہو وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے. اور پولیٹیکلی بات کیا کی جائے کہ عمران خان نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بھیجا تھا، اب یہ نئے چیف جسٹس آئے ہیں تو یہ اپنا بدلہ لے رہے ہیں. تو یعنی قاضی فائز عیسیٰ کو بھی کٹ ٹو سائز کیا جائے اور عمران خان صاحب کو بھی کٹ ٹو سائز کیا جائے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی کٹ ٹو سائز کیا جائے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو اور سپریم کورٹ کو آپس میں لڑایا جائے. تو یوں نواز شریف صاحب چاہتے یہ ہیں کہ عمران خان صاحب بھی، اسٹیبلشمنٹ بھی، اور ہماری عدلیہ، یعنی عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ یعنی ہماری فوجی جنتا اور عدالتیں تقریباً اکٹھی ہوتی ہیں، تو ان سب کو جو ہے نا وہ ایک ہی لپیٹے میں سیدھا کیا جائے تاکہ وہ دوبارہ سے پنجاب میں لوگوں کو سیل کر سکیں کہ دیکھا میں نے جو ہے وہ بہت بڑا تیر چلا دیا. لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں کہ بقایا جو 3 صوبے ہیں اس میں ان کے پاس کچھ نہیں، کے پی کے میں ان کے پاس کچھ نہیں، بلوچستان میں ان کے پاس کچھ نہیں، اور سندھ میں ان کے پاس کچھ نہیں. کشمیر اور گلگت بلتستان میں جو بھی حکومتیں آتی ہیں، جو اسلام آباد میں حکومت کر رہا ہوتا ہے انہیں کی آتی ہے اور کسی کی نہیں آتی. حالانکہ گلگت بلتستان میں بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کی 2-4 احتجاج دیکھ کر لگتا ہے کہ ان کے اندر بہت وزڈم ہے، لیکن نہ جانے کیوں وہ ایسی حکومت لے آتے ہیں جو اسلام آباد میں پارٹی حکومت کر رہی ہوتی ہے اسی کو وہ اپنا چیف منسٹر بنا لیتے ہیں. شاید اس میں بھی ان کو کوئی پولیٹیکل وزڈم ہو، بہرکیف اس سے ہم ہٹتے ہیں. تو دیکھتے یہ ہیں کہ نواز شریف صاحب جب پورے سسٹم کو آپس میں ٹکرائیں گے تو ذاتی فائدے کے لیے خود کہتے ہیں کہ میں ایک جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے ویسے ہی اپنے آپ کو صاف ستھرا باہر نکال لیں گے اور کہیں گے یہ سسٹم ہی خراب ہے، یہ تو لوگ ہی سارے ایسے ہیں، انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا، اب آپس میں لڑ رہے. تو پاکستان کی اس میں بھی کوئی نیک نامی نہیں. سوال اتنا سا ہے کہ نواز شریف صاحب تمام سسٹم کو لپیٹ کے اس ملک کا وہ حال کرنا چاہتے ہیں کہ نہ ہم کھیلے ہیں نہ ہم تمہیں کھیلنے دیں گے. نواز شریف صاحب کا تو یہ یعنی ان کی دختر نیک اختر کو بھی دیکھیں تو اس کی بھی یہی ساری کہانی چل رہی. اس کے ساتھ اب بڑا امتحان جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کا چل رہا ہے کہ انہوں نے کاف لیگ چھوڑ کے عمران خان صاحب کے ساتھ شمولیت اختیار کی. آج کل وہ حراست میں ہیں. ان کا حراست میں ہونا اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ جو قوتیں حکومتیں بناتی ہیں اور جو لوگوں کو اقتدار میں لاتی ہیں وہ پرویز الہی کو عمران خان کے ساتھ ویسے ہی نہیں چلا رہے، کیونکہ وہ نواز شریف صاحب کو جنہوں نے نام لے کے کہا تھا آپ کو حساب دینا ہوگا اور جنہوں نے آرٹیکل 6 کا کیس بھی چلایا تھا ان کو بھی کٹ ٹو سائز کرنے کے لیے انہوں نے پرویز الہی صاحب کو عمران خان صاحب کے ساتھ ملایا ہوا کہ پنجاب میں اس طرح کا مینڈیٹ بنایا جائے کہ جس سے نواز شریف صاحب کو کٹ ٹو سائز کیا جائے. اب یہ ساری انجینئرنگ کر لیں لیکن جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی ملک میں ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن سے نہیں آئے گی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. تو پاکستان ایک ایسے گرداب میں پھنسا ہے کہ جس میں ہر کوئی ذاتی فائدے کے لیے، کیونکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، یہ پولیٹیشنز یہ سب ذاتی فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں، پاکستان کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے. تو جب ذاتی فائدے ہوں تو پھر قومیں اور ملک آگے نہیں بڑھتے ہیں. جو حشر ہمارا ہے اس سے ورس حشر کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے، کیونکہ ہم ان کو اپنا مسیح سمجھتے ہیں جن سے ہم دھوکہ اور دغا کھاتے ہیں. تو ذرا سوچیے. میں ہوں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے ایس ٹی وی. جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک سے، تب تک کے لیے خدا حافظ.